انگریز پالیسی سازوں میں اس پر اتفاق نہیں تھا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی جائے یا پرامن بقائے باہمی کا کوئی راستہ اپنایا جائے۔ اس بات میں دو واضح افکار کار فرما تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ زار شاہی کو مرکزی ایشیا قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے افغانستان پر مکمل قبضہ کر کے دریائے امو آکسس تک سارے افغانستان پر قبضہ کیا جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ افغانستان کے ساتھ بقائے باہمی کے جذبے کے تحت افغانستان سے دوستی کی جائے اور اسے اتنا مضبوط کیا جائے کہ شمال سے ہندوستان کے خطرے کا مقابلہ کر سکے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ برٹش انڈیا سے ایک سفیر شاہ افغانستان کے دربار بھیجا جائے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ لہٰذا برٹش سفیر ماؤنٹ اسٹیورٹ الفسٹن ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ 1809 میں براستہ ملتان پشاور پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے سفارتی اسناد قلعہ بالائسار پشاور میں شاہ افغانستان کو پیش کی۔ یاد رہے کہ پشاور اس وقت افغانستان کا سرمائی دارالخلافہ تھا۔ ماؤنٹ اسٹیورٹ الفسٹن کی واپسی کے وقت بدقسمتی سے افغانستان میں تخت نشینی کے سوال پر خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا اور ساتھ ہی افغانستان کے جنوب میں پنجاب میں سکھ اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش میں لگ چکے تھے۔ اندر کی خانہ جنگی اور سکھوں کی الغار نے انگریزوں کو افغان سلطنت کمزور کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے۔ انگریز 1838 اور 1878 میں افغانستان پر دو بڑی جنگیں مسلط کر چکے تھے۔ پہلی افغان جنگ میں انگریزی استعمار کو پہلی دفعہ بدترین شکست کا سامنا ہوا اور یہ جنگ خارجی فوج کی مکمل تباہی پر منتج ہوئی۔ دوسری جنگ میں جو پہلی جنگ کا انتقام لینے اور افغانوں کو اپنے وطن کے مردانوار دفاع اور اپنی آزادی سے بیمار محبت کی سزا دینے کے جذبے سے شروع ہوئی تھی، اس انتقامی جنگ میں تہذیب اور انسانی اقدار کے نام نہاد دعوے داروں نے افغانوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے، افغانستان کے تمام شہروں کو زمین بوس کر دیا۔ ان تمام مظالم کے باوجود قندھار کے قریب میوند کے میدان میں ایک منظم فوج کو رضاکار قبائلی اور ہندوس لوگوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انہیں افغانستان چھوڑنا پڑا، اور ملالہ افغان تاریخ کی اسی جنگ میں ہمت، جرات اور بہادری کا استعارہ بنی۔ 1820 سے لے کر 1880 تک افغان بہادر سپوتوں نے باوجود کہ افغان خانہ جنگی بھی جاری تھی، سکھ جنگجوؤں کو انگریز استعمار کی مکمل حمایت حاصل تھی اور افغانوں نے انگریزی استعمار کے خلاف وطن کا مردانوار دفاع کیا، مگر وطن کے جنوبی حصے کے بہت سے علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مشرقی حصے کے وہ علاقے جو رنجیت سنگھ نے قبضہ کر کے پنجاب کا حصہ بنائے، جو رنجیت سنگھ کی موت کے بعد انگریزی استعمار کے قبضے میں آئے، جن کو 1901 میں انگریزوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے چیف کمشنر کا صوبہ بنایا اور بعد میں 1932 میں اس کو گورنر صوبے کا درجہ دیا گیا۔ قبائلی علاقوں میں جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، خیبر، کرم انگریز کے دور میں اورکزئی، مومند اور باجوڑ کے نام سے پاکستان کے دور میں کچھ ایجنسیاں بنائی گئی اور ان ایجنسیوں کے ملکوں اور دیگر بااثر شخصیات کے ساتھ علیحدہ معاہدے کیے۔ جنوبی حصے میں مئی 1879 میں گندمک کے معاہدے کے ذریعے شکست خوردہ قیدی امیر یعقوب خان سے پشین، تل چوٹیالی، مچنئی، خیبر اور کرم کے علاقے تفویض کردہ اسائنڈ ڈسٹرکٹ کے نام سے علیحدہ کیے گئے اور افغان امیر پہ یہ قدغن لگائی کہ وہ خارجی ملکوں سے انگریزوں کی مرضی کے بغیر معاہدے اور تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اسی دوران کوئٹہ کو مرکز بنا کر افغانستان سے چھینے گئے جنوبی پشتون اضلاع، پشتون علاقے پشین جس میں ضلع قلعہ عبداللہ، ضلع چمن پر مشتمل تھا، تل چوٹیالی، سبی، دکی، ہرنائی، شارک، کھچ، کواس، زیارت، سنجابی پر مشتمل تھا اور ان سے منسلک مری بگٹی کے بلوچ علاقے ملا کر 1886 میں پہلا مسلمان چیف کمشنر صوبہ برٹش بلوچستان کے نام سے بنایا گیا۔ بعد میں سنڈیمن نے لورلائی ایجنسی، لورلائی مسخیل بارکان پر مشتمل تھا، روب ایجنسی، روب، شیرانی، قلعہ سفلا کے اضلاع شامل تھے اور اسے انگریزوں کی عام روایت کے برعکس یعنی برٹش انڈیا، برٹش آئرلینڈ، برٹش گیانا، برٹش صومالیہ کی طرح برٹش افغانستان کی بجائے برٹش بلوچستان کا گمراہ کن نام دے کر ان علاقوں میں افغان ہویت اور پہچان کو اپنے سامراجی مقاصد کے لیے چھپایا، جسے اولف کیرو نے اپنی کتاب دی پٹھانز میں مس نومر کہا ہے۔ 1893 میں ڈیورنٹ کی لکیر کھینچ کر مندرجہ بالا افغان علاقوں کو برٹش انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا اور صحیح اور فطری بلوچ براوی علاقوں کو خان و کلات کی سربراہی میں براوی کنفیڈریسی کلات اسٹیٹ یونین کے نام سے انگریزی بلوچستان برٹش بلوچستان سے علیحدہ ایک الگ انتظام میں رکھا۔
جناب رابرٹ گرز سنڈیمن کو برٹش بلوچستان کا چیف کمشنر مقرر کیا گیا اور یہی رابرٹ سنڈیمن